اسلام کے اوپر، سیرت کے اوپر کیا کمال کی زندگی تھی. اور پھر یہی نہیں، عمر پاک فرماتے ہیں، تاریخ الخلفاء اٹھا کے دیکھی، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ میں نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ تھوڑی دیر رکے، جو آپ نے کچھ پڑھنا تھا. صبح صبح اکثر لوگ تلاوت کرتے ہیں نا، کوئی وظیفہ کرتا ہے، کوئی تسبیح، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے. آپ تھوڑی دیر رکے اور آپ چلے گئے. کہتے ہیں ایک دن ہوا، دوسرا دن، تیسرا دن، اب دیکھنے والے بھی تو آنکھ عمر کی ہے. ہو نہ ہو ابو بکر کو کوئی کام ہے، کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی ذمہ داری ہے. آج ہم مٹوں میں لگے ہوتے ہیں، ساڈا پڑوسی کی کرتا ہے خدا کے لیے. وہ بھی اس چیز کے تجسس رکھتے تھے، لیکن وہ ہوتا تھا نیکیوں کے لیے، ہمارا ہوتا ہے حسد کے لیے. جیلسی پن جسے کہا جاتا ہے سادہ لفظوں میں. ان کا تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ نیکیاں کتنی اکٹھی کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، خدمت خلق کیسے کرتے ہیں، لوگوں کا بھلا کس طرح کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو بکر نے فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑی دیر کے بعد نکلے مسجد نبوی شریف سے. میرے آقا کا وہ شہر جسے مدینہ الرسول کہا جاتا ہے، کہتے ایک گلی، دوسری، تیسری، میں بھی پیچھے پیچھے. ابو بکر کا اپنا گھر تو ادھر ہے، ادھر کہاں جا رہے ہیں؟ کیا دیکھا؟ ایک پرانا سا مکان ہے، اس گھر میں آپ داخل ہو گئے. عمر فرماتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا تو دیکھوں تو صحیح، میں خلیفۃ المسلمین کی بات کر رہا ہوں. آپ نے پہلے اس گھر میں جھاڑو لیا، صفائی کی، پھر پانی کا برتن اٹھایا اور پانی بھر کے لائے. پھر اس گھر کے مکی کے لیے جو اس گھر میں رہتا تھا، کون تھا وہ بعد میں سمجھانے کے لیے بتاؤں گا، کھانا بنایا، آگ جلائی، کھانا تیار کیا، تیار کر کے اس کو کھانا کھلایا، کھلا کر پھر واپس نکلے. عمر پاک فرماتے ہیں تیسرا سال تھا، میری باری آ گئی، کیونکہ 2 سال کچھ ماہ آپ نے خلافت فرمائی ہے. کہتے میں دیکھتا تھا کہ ابو بکر کرتے کیا ہے، پتہ تو مجھے چل گیا کہ یہ روٹین ہے، یہ معمول ہے آپ کا. فرماتے ہیں اگلے دن جس دن آپ کا وصال ہوا، عمر فرماتے ہیں میں کچھ تو کام سمجھ گیا تھا کہ ابو بکر کیا کرتے ہیں. میں نے انہی قدموں پہ چلتے چلتے دیکھا تھا وہ پہلے جھاڑو دیتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، پانی بھر کے کھانا تیار کرتے ہیں، چولہا جلاتے ہیں، کھانا تیار کر کے. تھا کون وہاں اس گھر میں رہتا؟ وہ کوئی ڈی ایچ اے کی 2 کنال کا فارم ہاؤس نہیں تھا، وہ مدینہ الرسول کا وہ مکان تھا کہ جس مکان کی عظمت پہ ساری کائنات کے مکان قربان کر دیے. اور رہنے والی ایک نابینا، کمزور، بوڑھی، ضعیف عورت تھی، جن کا اکیلی ذات کے علاوہ رب وارث تھا اور ذمہ داری امیر المومنین کی تھی. آپ نے یہ نہیں کہا تھا رسی کی کریے، مکلی رہ گئی ہے تو انہیں اپنا کچھ کریں. آج تو اتنے ہیں ہونے کے باوجود لوگ مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن جب مسلمانوں کے امیر ہوتے تھے یا خلیفۃ المسلمین ہوتے تھے تو پھر یوں ہوتا تھا. عمر پاک فرماتے ہیں میں انہی روٹینوں کے مطابق، اسی اصول اور قواعد کے مطابق، اسی انداز کے مطابق، کیونکہ میں ابوبکر کے پیچھے آیا تھا، میں نے ابوبکر کو دیکھا تھا، گھر مجھے پتا تھا، کام مجھے سمجھ آ گئی تھی کیا کیا کرتے ہیں. میں نے بھی وہی کام سارا تقریباً اسی طریقے سے سر انجام دیا جس دن میں امیر المومنین بنا. یہ نہیں کہا کہ اچھا ابوبکر کرتے سی تو نیکی کیوں کرتے سی، میں کیوں کروں. نہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں نے سارے کام کو بے عینی ہی اسی روٹین کے مطابق کیا نا، جھاڑو بھی دیا، پانی بھرا بھی، کھانا تیار بھی کیا، حتیٰ کہ تیار کر کے ایک ایک نوالا توڑ کر ابوبکر اس بڑھیا کو کھلاتے تھے.
فرماتے ہیں کہ جب میں نے وہ کھانا تیار کر کے اس گڑیا کے حلق میں پہلا نوالا رکھا نا، تو بجائے کھانے کے گڑیا پوچھنے لگی ارے میرا کھانا تیار کر کے کھلانے والے بتا کیا ابو بکر دنیا سے چلا گیا؟ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میری غش کھا کے گرنے والی کمیت تھی، میں نے کہا اما جان میں نے آپ کی خدمت کے لیے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی، کس بات نے آپ کو یہ باور کروا دیا کہ میں ابو بکر نہیں ہوں؟ آپ کی تو آنکھیں بھی نہیں ہیں کہ آپ دیکھ کے پہچان لیں، آپ نے کٹولا بھی نہیں، میرا ہاتھ بھی نہیں پکڑا، پوچھا بھی نہیں، جیسے وہ آتے تھے خاموشی سے اپنا کام کر کے چلے جاتے تھے، میں بھی اسی طرح ہی آیا، دبے پاؤں آیا، سارے کام کیے، آگ جلائی، جھاڑو دیا، پانی بھرا، کھانا تیار کیا، اسی طرح میں نے دیکھا تھا وہ توڑ کے نوالا آپ کو کھلاتے تھے۔ کون سی کمی رہ گئی کہ آپ کو بکر کی یاد آ گئی؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ بکر دنیا سے چلے گئے؟ ہاں ہاں چلے گئے۔ کہتے میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ یہ نوالا ابو بکر کا نہیں ہے۔ پوچھا اماں جی آپ کو کیسے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا تو اپنا تعارف کرا۔ انہوں نے بتایا میں عمر ابن الخطاب ہوں۔ کہا ہاں میں جانتی ہوں، تجھے بھی جانتی ہوں، تیرے باپ کو بھی جانتی ہوں، ہاں تیرے گھر بار کو بھی جانتی ہوں، تیرے خاندان کو بھی جانتی ہوں، بڑی عمر رسیدہ عورت تھی۔ فرمایا بیٹا ابو بکر کو پتا تھا کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے چباتے تھے، نرم کر کے پھر میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان صحابہ۔ تورے سے یہ غلطی رہ گئی کہ تو نے توڑ کے نوالا ڈائریکٹ مجھے کھلا دیا ہے، تو مجھے کنفرم ہو گیا کہ وہ بکر نہیں ہے۔ مسلمانوں کے امیر یوں ہوتے تھے، اور سرکار سیدنا صدیق اکبر کہ جب کبھی بھی کسی بھی زندگی کے موڑ پر پوچھا گیا نا کہ سرکار آپ کی زندگی کا سب سے کسی کہتے ہیں نا کہ پسندیدہ عمل ہے، خواہش، تمنا، آرزو، اب آپ کی میری مختلف ہو سکتی ہے نا، ہر آدمی کی تمنا اس کی سوچ کے مطابق ہے، اپروچ کے مطابق ہے، مینٹلی اپروچ کے مطابق ہے، صحبت کے مطابق ہو سکتی ہے، کمپنی کے مطابق ہو سکتی ہے کہ جیسی کمپنی میں اٹھتا بیٹھتا ہوگا اس کی سوچ، تمنا، آرزو بھی ایسے ہی ہوگی۔ اگر کاروباری لوگوں میں بیٹھتا ہے تو تمنا یہ ہوگی کہ میرا کاروبار وسیع ہو جائے، اگر ملازمین کے طبقے میں رہتا ہے تو اس کی تمنا ہوگی کہ میری اور زیادہ جو ہے وہ ملازمت کے اندر ترقی ہو جائے، اگر کسی اور شعبے سے ہے تو وہ یہی چاہے گا نا کہ میرا کام بڑھ جائے، ترقی ہو جائے۔ قربان جائے ابو بکر نے بھی عرض کی سونیا میری زندگی کی یہ 3 خواہشات، کیا پسندیدہ عمل، تمنا، خواہش، آرزو، جستجو۔ پہلا کہ نگاہ میری ہو چہرہ سرکار آپ کا، سبحان اللہ، کہ ہر لمحہ میری خواہش یہ ہے کہ سرکار میں آپ کا دیدار کرتا رہا۔ ذرا غور فرمانا، صحابی کا ایمان دیکھو اور بکر کا عشق دیکھو۔ آج ہر بندہ اپنے آپ کو عاشق کہلاتا ہے، کہلانا بڑا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ کہتے ہیں فرحات سے کسی نے پوچھا تھا نا تو پگڑیا تو کتنے پہاڑ جا کے شروع ہو گیا توڑنا، کی کر رہے ہیں؟ اس نے کہا تھا کہ میں نے یہاں سے نہر نکال لی ہے۔ انہوں نے کہا پگڑیا تو کبھی نہر نکلی ہے؟ انہوں نے کہا بھلا یہ 10 عاشق کبھی تھکیا بھی ہے؟ نکلنے سے غرض نہیں ہے، ہاں میری ڈیوٹی ہے، کہاں میں لگ گیا بس۔ دوسرا عمل، یا رسول اللہ مال میرا ہو اور فرمان آپ کا ہو تو ابو بکر قربان کرتا ہے۔ اور صحابہ کی سیرت کی یہ بات گواہ ہے کہ سرکار نے ہر صحابی کے مال کو خوش ہو کے لیا ہے اور بڑے اہتمام سے، بڑی خوشی سے دعائیں دے کے قبول فرمایا ہے۔ لیکن جس انداز سے سرکار نے سیدنا صدیق اکبر کے مال کو قبول فرمایا ہے نا، اس طرح کسی کے مال کو نہیں قبول فرمایا۔
بلکہ روایات کے اندر یوں تک ملتا ہے کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر کے مال کو اپنا مال سمجھ کر تقسیم فرمایا گیا، اور انہوں نے بارہا سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، سوڑے یہ میں بھی، میری اولاد بھی آپ کا ہے، سب کچھ ہے، میرا مال، میری جان، میری اولاد، سب کچھ آپ کا ہے۔ اور سرکار سیدنا صدیق اکبر کہ آپ نے زندگی کے ہر موڑ پر، کون نہیں جانتا کہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ بدر کا میدان سجانا، اس وقت تک آپ کے سگے بیٹے ایمان نہیں لائے تھے، کافروں کی طرف سے جنگ میں شامل تھے، بعد میں ایمان لے کے آ گئے۔ جب آپ امیر المومنین بنے تب تک وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ گھر میں بیٹھے باپ بیٹی کی پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، مختلف موضوعات پہ جیسے گھر میں ہوتی ہیں، تو بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ وقت یاد کرو، ایک وقت آیا تھا، وہ ایک جنگ ہوئی تھی بدر کے میدان پر، مسلمانوں کی اور کفار کی۔ ایک لمحہ ایسا آیا تھا اس جنگ میں کہ میری تلوار تھی اور میرے سامنے میری تلوار کی زد میں جو گردن تھی نا، جب میں نے غور سے دیکھا تھا تو وہ آپ کی تھی۔ جب میری نگاہ آپ کے چہرے پر پڑی تو میرا ہاتھ رک گیا تھا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ سن، سیدنا صدیق اکبر نے یہ جملہ سننا تھا، آپ روٹین میں بیٹھے تھے کہ آپ کے چہرے پاک پہ جلال آ گیا، سجیدہ ہو کر بیٹھ گئے، فرمایا سن بیٹا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں صدیق اکبر کی جان ہے، تو نے تو دیکھا کہ باپ کا چہرہ ہے، تیرا ہاتھ رک گیا، اس رب کی قسم اگر اس دن تیری گردن میری تلوار کے نیچے آ جاتی، ابو بکر کبھی نہ دیکھتا کہ یہ میرے بیٹے کا چہرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پوچھا کیوں ابا جان، کیا باپ اور بیٹے کا رشتہ ہی ساکت کر دیتے؟ کہا پگلے وہاں کہاں ماں بیٹا ہوتا ہے، ہاں لڑائی باپ بیٹے کی تھی ہی نہیں۔ جب میں گھر سے چلا تھا تو اس نیت سے سرکار کے ساتھ چلا تھا نا کہ میں اسلام پہ ہوں، یہ کفر پہ ہے۔ میں بندے نہیں دیکھتا، چہرے نہیں دیکھتا، رشتے نہیں دیکھتا، میں تو فقط محبوب کی نسبت دیکھتا ہوں۔ ہاں، میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا تو اسلام کا بانی ہے، تو میرے محبوب کو نہ ماننے والا ہے۔ جب تو نے میرے محبوب کو مان لیا تو پھر میرے لیے سب سے پیارا تو ہی ہے۔ اور حضرت بلال کو کیوں خرید کے لائے تھے سرکار سیدنا صدیق اکبر؟ صرف اسی رشتے کے اوپر نا کہ یہ میرے آقا کا بلال ہے۔ اور سن، تیرے اور میرے کریم لجپال نے بھی اپنے ان بظاہر کم مال والے غلام جو ان کے خادم تھے، ان پہ سرکار نے بڑی کرم نوازیاں فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔